بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت انہیں آگ سے باہر نکال لیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آئے تو باپ آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان سے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے دن رات وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما دے۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹے کی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں یہ امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آج 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ، میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا ہوں، آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما دیں۔ دوستو، آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 84 سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ایک بوڑھے باپ کو 84 سالوں کی عمر گزرنے کے بعد ملا ہو تو دوستو اس کو کتنی اس سے محبت ہوگی، اس بیٹے سے اس باپ کو کتنی محبت ہوگی، کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے، اسے چومتے اور کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور مذاق کرتے۔ دوستو، ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچے کو دور کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبریل، میں اپنی بیوی بچوں کو یہاں سے کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے بچے سے دور ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی لیے وہ تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی بچے کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے۔ دوستو، اگلے دن صبح حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبریل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا،
ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔ انسان تو کیا، یہاں تو پرندہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ چلتے چلتے حضرت جبریل علیہ السلام 4 پہاڑ کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آج سے 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنی بیوی بچے کو اسی جگہ اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ دوستو، یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے آگ میں چلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے بیوی بچے کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبریل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا ہے، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے۔ اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچے کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ 84 سالوں کے بعد ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا۔ لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیے پیچھے دوڑی جا رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارا بچہ ہمیں کتنا پیارا ہے، ہمیں کتنی مدتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں پوچھتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حالت دیکھ کر دل بھی رو رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑتی رہی اور بار بار کہتی رہی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ اب کیا کریں گے؟ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر کو بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔
آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت حاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئیں تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کرتے ہیں، تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس ویران علاقے میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ ہاں اے حاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب جواب میں اتنا سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز سے پکار کر کہنے لگی، اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمائے گا، اور میں اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت حاجرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت حاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا اور بی بی حاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی بی بی حاجرہ اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو دل بے چین ہو اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ ہی کے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچے کو اس بنجر اور ویران جگہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، یہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن اے اللہ، تو انہیں پالنے والا ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت حاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ مصر کے بادشاہ کی لڑکی اور محل کی شہزادی تھی۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جھوپڑی میں پہنچی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت حاجرہ خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ دوستو، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب بی بی حاجرہ رات کے اندھیرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوں گی۔ آسمان کے ستارے بھی آج بی بی حاجرہ کی بے بسی دیکھ کر رو دیے ہوں گے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون عورت ہے جو آج اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے سیاہ پہاڑ بھی حضرت حاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ کیسی پریشان عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ اس علاقے میں تو چڑیا بھی پر مارنے نہیں آتی، یہاں دور دور تک پانی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ بیچاری بے بس عورت کون ہے کہ جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی رو رہی ہے؟ دوستو، یہ ہماری ماں بی بی حاجرہ تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ ایک عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ تو بیچاری چھوٹی سی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن بی بی حاجرہ کو اللہ نے کیا صبر دیا ہوگا کہ وہ اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت ہی تھی۔ حضرت حاجرہ بیچاری تنہا جان اس وقت بیٹی آسمان کو دیکھ رہی ہوں گی اور یہ سوچ رہی ہوں گی، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ دوستو، اس کے آگے کا ویڈیو انشاءاللہ جلدی ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔